بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، آج کی ہماری سٹوری جو ہے شٹل سروس کے حوالے سے ہے۔ شٹل سروس کے حوالے سے ایک تو بڑی ایک خوفناک رپورٹ سامنے آئی ہے۔ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے، اس جو خفیہ اداروں کی تیار کی گئی رپورٹ ہے، اس نے سارے کردار جو ہیں وہ بے نقاب کر دیے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے چیئرمین سی ڈی اے جو ہیں وہ پتہ نہیں کیوں ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہیں یا کیا مسئلہ ہے۔ لیکن بعد میں دیکھ لیجئے گا، یہ سی ڈی اے کے لیے، ڈی ایم اے کے لیے یہ مسئلہ بہت بڑا بنے گا۔ اور پھر ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اندرون شہر جو یہ شٹل سروس چل رہی ہے، اس کا کرایہ 50 روپے تھا، اس کو 100 روپے کر دیا گیا۔ اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن کر دیا گیا۔ کہا گیا تھا الیکٹرک بسیں عوام کو سہولت دی گئی ہے۔ بالکل وہی ٹھیکے کے دکان جیسا یہ مسئلہ ہے کہ جب آپ کو ٹیسٹ پسند آ جائے تو مہنگا کر دیں، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا ٹیسٹ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ عوام کو سہولت دے گی، اب اس کا کرایہ 100 روپے کر دیا گیا۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ پورے شہر میں یہ کرایہ جو ہے 100 روپے بھی میں سمجھتا ہوں، چلے جی آپ نے 100 کر دیا، لیکن ایک ایسا ایریا، ڈپلومیٹک ایریا، وہاں پہ 1500 روپے کیوں لیا جا رہا ہے؟ ایک ہی شہر میں 2 قانون ہے۔ اور پھر وہاں پہ جو لوٹ مار کرنے والے کردار ہیں ناظرین، یہ خفیہ اداروں کی جو رپورٹ سامنے آئی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور تھانہ سیکٹریٹ پولیس نے باقاعدہ چیئرمین سی ڈی اے کو، ڈی ایم اے والوں کو بھیجا ہے کہ یہ آپ کے متعلقہ ادارہ ہے، یہ کردار ہیں، یہ کرپشن کر رہے ہیں۔ اب اگر چیئرمین صاحب کہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شمشاد مانگڑ تو پچھلے 3 ماہ سے اذانیں دے رہا ہے، اب ان اذانوں پہ آپ نماز پڑھنے کے لیے نام مسجد آئیں تو وہ تو آپ کی مرضی ہے نا۔ لیکن میں آپ کو پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ اصل واردات کیا ہے اور خفیہ اداروں نے کیا کہا ہے۔ اب میرے جو ویلاگ تھے اس کے بعد تحقیقات ہوئی ہیں، خفیہ اداروں نے کی ہیں، اور یہ رپورٹ جو سامنے آئی ہے یہ میں آپ کو اس کا ایک ایک شک جو ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ تو ناظرین، یہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ برائے کیے جانے انٹرنل انکوائری، کہ یعنی چیئرمین سی ڈی اے سے کہا گیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں ضروری ہے کہ وہ انکوائری کریں، چونکہ چیئرمین سی ڈی اے جو ہیں وہ چیف کمشنر اسلام آباد بھی ہیں۔ بذریعہ خفیہ رپورٹ اسپیشل ایجنسیز معلوم ہوا ہے کہ ڈپلومیٹک شٹل سروس میں بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے، جو کہ سی ڈی اے کی طرف سے انچارج شٹل سروس اعجاز قریشی اور عمران کیانی مقرر کیے گئے ہیں۔ وہ ڈپلومیٹک میں آنے والے سائلین کو مختلف طریقوں سے تنگ کر کے رشوت میں خطیر رقم حاصل کر رہے ہیں۔ اور اس رپورٹ میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں ناظرین وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، شٹل سروس میں آنے والے سائلین کے ساتھ غیر مناسب رویہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، موقع پہ گیا تھا اور آپ کو وہاں کا منظر بھی بتایا تھا، اور امینہ نے وہاں اندر نہیں جانے دیا تھا۔ باوجود اس کے کہ جو ڈائریکٹر ہیں ڈی ایم اے محترمہ انم فاطمہ صاحبہ، انہوں نے کہا بھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے بھی فون بند کر دیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ بھی ساتھ ہی ہیں۔ پھر دوسرا جی، دبئی ایمبیسی میں ویزا پروسیس فاسٹ ٹریک میں کرنے کے لیے رقم حاصل کی جاتی ہے۔ اور پھر تیسرا جی، شٹل سروس کا سرکاری کرایہ 1500 روپے، لیکن اس سے بھی زیادہ رقم حاصل کی جاتی ہے۔ یعنی ایک تو 1500 روپے ویسی زیادہ ہے، لیکن اس رپورٹ میں کہا گیا کہ اس کے باوجود 1500 روپے کے اوپر 1500 روپے وصول کیا جاتا ہے۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر ناظرین، اسی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جو بندہ رشوت نہ دے وہ سارا دن انتظار کی سولی پہ اس کو چڑھا دیا جاتا ہے کہ کرتا رہے انتظار، کیونکہ رشوت نہیں دی۔ اور یہ مافیا جن کے نام بتائے گئے ہیں۔ پھر آگے بتایا گیا ہے جی چوتھے نمبر پہ کہ اعجاز قریشی اور عمران کیانی بینک کی رسید 17,000 روپے کی بجائے 25,000 روپے میں فروخت کرتے ہیں۔ تو ناظرین، وہاں پہ ایجنٹ پکڑے گئے تھے، پرچے ہوئے تھے، وہ بھی میں نے آپ کو دکھائے تھے۔ اور الرحاف جو اپارا میں دفتر ہے جن کا، ان کے بھی بندے وہاں پہ کرندے موجود ہوتے ہیں، وہ بھی وہاں پہ آتے ہیں، ان کو لے کے ٹیکسی والوں کو لے کے آتے ہیں۔ اور 17,000 روپے کے بجائے 25,000 روپے سکہ رائج الوقت وصول کیا جاتا ہے۔ اور یہ بینک کی جو رقم ہے بینک الفلاح میں جمع ہونی ہوتی ہے، لیکن اس کی رسیدیں یہ پہلے سے اپنے پاس سے وہاں پہ پیسے جمع کروا کے، اور پھر وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں، ظاہر ہے ان کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے جمع کروانی ہے، تو 17,000 روپے پہ آپ دیکھ لیں 8,000 روپے یہ وصول کرتے ہیں۔ اب یہ سرکاری رپورٹ ہے جو بتایا گیا ہے۔ اور پھر ناظرین آگے چلیے، یہ معاملہ، یہ قصہ، یہ کہانی یہاں تک نہیں ہے۔ اعجاز قریشی اور امریکن ایمبیسی میں ویزا پروسیس جلدی کروانے کے لیے 50,000 روپے فی کس رشوت لی جاتی ہے۔ تو ناظرین یہ دیکھیں کہ امریکہ پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے، امریکی ایمبیسی پہ ادھر جناب علی ڈی ایم اے کے گارڈ اور ڈی ایم اے کا سپروائزر حکومت کر رہا ہے۔
کہ امریکن امبیسی میں ویزا پروسیس جلدی کرنے کے لیے کہ جلدی ہاں یا نہ کرو جی ویزا، اور اس پہ بھی ناظرین میں آپ کو بتاؤں کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی تھوڑا ویزا ڈن ہے، اس پہ لاکھوں روپے یہ وصول کر لیتے ہیں، اور اگر نہ ہو جائے تو ویزا پروسیس جلدی کرنے کا 50,000 روپے تو ان کی جیب میں آ جاتا ہے، تو اس پہ اس کو کہتے ہیں کہ چل بھائی چھٹی کر، 50,000 روپے تینوں جلدی نہیں کروا کے دے دیتا، بس نکلو ہوں تسی۔ لیکن اگر ویزا لگ گیا تو سمجھو ان کا 35-40 لاکھ روپے کھرا ہو گیا، جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا۔ پھر آگے چلیں جی ناظرین، شٹل سروس کی پارکنگ ایریا میں پرائیویٹ ٹیکسی ڈرائیور اجاز اور عمران کیانی کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں، جن کو سیکورٹی گارڈ یاسر اور خالد کی سپورٹ بھی حاصل ہوتی ہے۔ اب ناظرین میں خود وہاں پہ گیا، میں نے وہاں پہ وہ یہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہیں وہ دیکھیں، اب یہ مجھے اندر کیوں نہیں جانے دیتے تھے، مجھے اور میرے کیمرہ مین کو کیوں نہیں اندر جانے دیتے، ان کو پتہ ہے شمشاد مانگڑ صاحب اندر گئے تو سارے کا سارا کھل گیا، سارے کے سارے راز فاش ہو جائیں گے۔ اور اندر چونکہ انہوں نے سیکورٹی گارڈ کھڑے کیے ہوتے ہیں، وہ ٹیکسی ڈرائیور کھڑے کیے ہوتے ہیں، اور ٹیکسی ڈرائیوروں کے ساتھ دیکھیں اب وہ جو فوری طور پہ یہ جو بینک والا معاملہ ہے، جب ان کے پاس رسیدیں ظاہر ہے کوئی زیادہ نہیں ہوتی تو فوری طور پہ ان کو بلیو ایریا یا آپارے جانا ہوتا ہے، تو اس ٹیکسی کا کرایہ 5,000 روپے، یہ شٹل سروس سے آپارا نہ ہو یا بلیو ایریا نہ ہو، 5,000 روپیہ آنے جانے کا کرایہ، یعنی دستی جاؤ دستی آؤ، ہنسدے جاؤ تو ہنسدے آؤ۔ اب بندہ چونکہ بندہ لاہور سے آیا، فیصل آباد سے آیا، کراچی سے آیا، دور دراز سے آیا، وہ 5,000 روپے وہ کچھ نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے یار کام جلدی ہو، میری جو اپائنٹمنٹ ہے وہ کینسل نہ ہو جائے۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اعجاز قریشی۔ اعجاز قریشی سپروائزر ہے ڈی ایم اے کا، عمران کیانی وہ ان کا وہ پہلے محمد حسین کا سیکورٹی گارڈ تھا، اب ان کے ساتھ سیٹ ہے کیونکہ اس کو ساری کام کا پتہ ہے، اسی نے اعجاز قریشی بھی خیر پرانے استاد ہیں، ان کو پتہ ہے کہ واردات کیسے کرنی ہے۔ یاسر سیکورٹی گارڈ وہ بھی بڑا کاریگر انسان ہے، اب اس نے یہ کام جو ہے اپنے ساتھ سیکورٹی گارڈ خالد کو بھی سکھا لیا ہے کہ جناب یہ سارا کام اس طریقے سے کرنا ہے۔ اب تو ان کو سیکورٹی کمپنی فارغ بھی کر دے، یہ نہیں جائیں گے کہیں، یہ یہیں رہیں گے جینا مرنا شٹل سروس کے ساتھ۔ اب آگے چلتے ہیں جی ناظرین، آپ کو کچھ اور بتاتا ہوں۔ پھر جی اسی رپورٹ میں بتایا گیا کہ پرائیویٹ ٹیکسی والے سی ڈی ایس سٹاف کے ساتھ مل کر بلیو ایریا بینک یا پارا تک جانے کے لیے 5,000 روپے کرایہ لیتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا۔ اعجاز قریشی نے اس کام میں اپنے 2 بھائی بھی بھرتی کر لیے ہیں۔ لو جی، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے، میں نے بتایا تھا نا آپ کو، اب یہ رپورٹ بتا رہی ہے، یہ سرکاری کھاتہ بتا رہا ہے، خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹ، کہ سپروائزر اعجاز قریشی نے 2 اپنے بھائی بھی بیچ میں ٹھونس دیے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی تم بھی ادھر جناب بیتی گنگا میں غسل کرو، ٹھیک ہے بھائی وہ بھی غسل کریں، پورے پاکستان سے آنے والی عوام۔ اور آپ نے ناظرین ہمارے چیئرمین صاحب کا موقف تو سنے تھا جب پارلیمنٹ میں ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ جی آپ اتنے پیسے لے رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی اتنی لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں ویزے کے لیے، تو 1,500 روپے کوئی زیادہ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے تو وہ شہر میں جو لوگ سفر کرتے ہیں تو وہ ان میں بھی لوگ اگر آپ کہہ دیں کہ جی 500 روپے کوئی زیادہ نہیں ہے، ٹیکسی والے 1,000-1,500 روپے لیتے ہیں، فیول مہنگا ہے، تو کل کو آپ اس طرف بھی آ جائیں گے، مجھے پتہ ہے آہستہ آہستہ جو ہے نا۔ لیکن اینڈ پہ ناظرین جب یہ ہمارا پروگرام میں اس کو ختم کروں گا، اینڈ پہ وزیر اعظم کا موقف پھر آپ کو دکھاؤں گا کہ شٹل سروس کے حوالے سے ان کا کیا موقف ہے۔ اب یہ رپورٹیں آ گئی، اور ویسے بھی ناظرین میں آپ کو یہ کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سی ڈی اے کا دفتر ہے نا، اس کے ساتھ بالکل ہمارے جو خفیہ ادارہ جو ہے، ہمارے مارخور جو ہیں، بالکل ان کے ساتھ ہی ان کا بھی ادارہ ہے۔ لیکن سی ڈی اے کے جو افسران ان کو لت اتنی پڑ گئی ہے، بالکل آگے ساتھ ہی ایک ایکڑ کراس کریں تو آگے ڈی ایم اے والے ہیں، ان کا چاکا اتنا کھل گیا ہے، خوف اتنا اتر گیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کرپشن کے بغیر تو بھائی ہمارا گزارا ہی نہیں ہے۔ مارخور اگر ادھر ہیں تو وہ کہتے ہیں جی مارخور تو سیکورٹی پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو سلسلہ شٹل سروس میں جاری ہے، یہ سب سے بڑا سیکورٹی رسک ہے۔ شمشاد مانگڑ نے تو 3 ماہ پہلے کہا تھا نا، اب تو ادارے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ واقعی سیکورٹی رسک ہے، جہاں امریکن امبیسی میں ویزا پروسیس کرنے کے معاملات چل رہے ہوں، اور پھر پاکستان میں آپ کو پتہ بھی ہے بہت زیادہ افغانی ہیں، اور افغانیوں نے پاسپورٹ بھی حاصل کر رکھے ہیں، اور افغانیوں نے ہمارے شناختی کارڈ بھی بنوا رکھے ہیں، اور ویزا کے لیے سب سے زیادہ درخواستیں بھی ان کی ہوتی ہیں۔ اور پھر نور حسین جو ہے، محمد حسین جو ہے، وہ بھی پیچھے بیٹھا ہوا ہے تاک لگا کے کہ کسی طریقے سے کوئی معاملہ ہو۔ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے ایک خاتون، افغان خاتون کے بیگ میں سازش کے ذریعے کینچی
اور ایک اور نیل کٹر جو ہے وہ امریکن امبیسی بجوانے کی کوشش کی تھی تاکہ امریکن امبیسی جو ہے کھاپ ڈالے اور یہ یہاں سے ان کی چھٹی اور دوبارہ سے محمد حسین کا راج آ جائے. وہ اپنے استاڑ میں ہے، لیکن ادھر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی کچھ اچھا نہیں ہو رہا. یعنی آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، محمد حسین سے گرا اور جناب اعجاز قریشی اور عمران کیانی سیکورٹی گارڈ کی گود میں آ گرا. اگر آپ ڈی ایم اے والے کہیں کہ ہم تو پوتر ہیں جناب، ہم نے تو پاک صاف کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہم نے تو کچھ اس کے ہمارا لینا دینا نہیں ہے، تو اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا. اگر میڈم انم جو ہیں پورے شہر میں آپریشن کر رہی ہیں تو یہ رپورٹ وہ دیکھ لیں. پھر کل کو بات دیکھیں، ہیڈ تو وہ ہیں، کپتان تو وہ ہیں، بات تو ان پہ بھی آئے گی، چیئرمین صاحب پہ بھی آئے گی اور پورے ادارے پہ آئے گی. باقی بھی آپ کو بتاتا ہوں جی مزید اس میں کیا کہا گیا ہے. اچھا جی، اس رپورٹ میں جو بتایا گیا ہے وہ کہا گیا ہے کہ جی 13 مئی کو وہاں پہ ایک واقعہ ہوا. سمیع الرحمان اس کی اپوائنٹمنٹ تھی، سمیع الرحمان ایک پاکستانی، اس کی اپوائنٹمنٹ تھی دبئی ایمبیسی کی. اچھا، زیادہ تر کرپشن جو ہے دبئی ایمبیسی کے حوالے سے اس کی اپوائنٹمنٹ پہ ہو رہی ہے. اس کی اپوائنٹمنٹ یہ جس کو جانے دیں تو وہ اس کی سمجھو اپوائنٹمنٹ ٹھیک ہے، جس کو نہ جانے دیں تو اس کی اپوائنٹمنٹ کینسل ہے. سمیع الرحمان نے احتجاج کیا تو سیکورٹی گارڈ خالد اور یاسر نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی. کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر حملہ آور ہوئے. پھر 15 پہ کال چلی اور میں نے جب اپنے ذرائع سے ان کو جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا جی نہیں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا، وہ تو ویسے ذرا کوئی تلخ کلامی ہوئی تھی. مجھے یہ اطلاع ملی تھی کہ کوئی کیمرہ مین لے کے کوئی اور صحافی وہاں پہ گیا تو اس کے ساتھ ان کی کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. لیکن جب میں نے ان سے کنفرم کیا، انہوں نے کہا جی نہیں وہ ویسے تھوڑا سا گرمی سردی ہوئی تھی، معاملہ ٹھیک ہو گیا. تو لیکن اب یہ رپورٹ بتا رہی ہے جی، میں نہیں، رپورٹ بتا رہی ہے کہ جی سمیع الرحمان کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی. پھر اس کو لائن میں اتنی دیر کھڑا کیا گیا، اتنے میں اس کی کینسل ہو گئی جو اپوائنٹمنٹ تھی. پھر آگے آ جائیں جی. اب یہ رپورٹ میں کیا کہا گیا؟ اس رپورٹ میں خفیہ اداروں کی رپورٹ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اندرین حالات بالا بذریعہ رپورٹ ہزا استدعا ہے کہ چونکہ معاملہ سی ڈی اے شٹل سروس سے متعلقہ ہے، سی ڈی اے حکام کو باوساطت افسران بالا تحریر کیا جائے کہ معاملہ کی مکمل انکوائری کر کے رپورٹ دی جائے اور کارروائی حسب ضابطہ عمل میں لائی جائے. آفیسر محتمم تھانہ سیکریٹریٹ اسلام آباد. اب یہ جو خفیہ اداروں کی رپورٹ ہے ناظرین، یہ گئی تھانے میں کہ بھائی اس کے اوپر نظر رکھے. تو انہوں نے ایک اپنی طرف سے یہ لکھ کے جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا انہوں نے سی ڈی اے والوں کو بھیجی ہے. اور سی ڈی اے والے اب دیکھیں فی الحال تو وہ ستو انہوں نے پیے ہوئے ہیں کیونکہ پیسہ آ رہا ہے. ناظرین یہ 1500 روپے چیلنج ہوگا، یہ قومی اسمبلی میں بھی جائے گا، یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں بھی جائے گا، اور ابھی اس کا حساب تو ابھی آئے گا. چیئرمین صاحب کو چاہیے کہ ابھی اس کو بالکل جیسے وہ کہتے ہیں نا جی میں تو تھرڈ پارٹی آڈٹ کروا رہا ہوں ہر پروجیکٹ کا، تو یہ بھی ایک پروجیکٹ ہے، اس کا تھرڈ پارٹی آڈٹ ابھی سے کروا دیں. ابھی کو قوم کو بتا دیں کہ 1500 روپے جو روزانہ کی بنیاد پہ اکٹھا ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے. دوسرا یہ بھی بتانا بڑا ضروری ہے کہ 1500 سے اوپر جو پیسے لیے جاتے ہیں وہ کس کی جیب میں جاتے ہیں. اور روزانہ کی بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ جی 1500 1600 بندہ جاتا ہے. 1500 انہوں نے ایک ریٹ وہ رکھا ہوا ہے کہ جی 1400-1500 بندہ جاتا ہے، اور میری اطلاع کے مطابق وہاں روزانہ 1800-1900 بندہ جاتا ہے. تو 1500 کے اوپر جو بندہ جاتا ہے وہ ان کے پیسے کس کی جیب میں جاتے ہیں وہ اعجاز قریشی کو پتا ہے. آپ بھی اعجاز قریشی کی تلاشی لے لیں، ساتھ بے شک عمران کیانی کی بھی تلاشی لے لیں، یاسر کی بھی تلاشی لے لیں، یاسر کے ساتھ خالد کی تلاشی لے لیں، اور اس کے ساتھ اعجاز قریشی کے دونوں بھائیوں کی تلاشی لے لیں. آپ کے پاس سب کچھ بالکل سامنے آ جائے گا کہ کس نے کیا کیا مال بنایا. تو ناظرین میں نے تو 3 ماہ سے، اب یہ تو اصولی طور پہ جب سے محمد حسین گیا ہے، محمد حسین نے تو خیر نوچ کے کھایا نا اس کو، اب اس کے بعد تو شفافیت ہونی چاہیے. اگر یہ 1500 روپے، اگر چیئرمین صاحب کا یہ موقف درست مان لیا جائے کہ جی 1500 روپے کوئی بڑی نہیں ہے، لاکھوں روپے لوگ ویزے پہ خرچ کرتے ہیں، اگر چیئرمین کی اس بات پہ سے اتفاق کر بھی لیا جائے، پہلے یہ تو بتا دیں کہ 1500 جا کس اکاؤنٹ میں رہا ہے اور پچھلے 4 ماہ میں اب تک کتنا پیسہ کس کے اکاؤنٹ میں کیا گیا. کیونکہ یہ جنوری سے دھندا جاری ہے، اب تو 5 ماہ ہو گئے، 6واں مہینہ شروع ہو گیا. تو یہ اگر قوم یہ شفافیت لانا بڑا ضروری ہے. آج میں پوچھ رہا ہوں، کل پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پوچھے گی، پھر ایف آئی اے والے پوچھیں گے، اور پھر کوئی عدالت پوچھے گی کہ بھئی یہ پیسہ گیا کہاں. جناب چیئرمین صاحب آپ پہلے یہ قوم کو بتائیں کہ جناب پچھلے 5 ماہ میں اتنا پیسہ اکٹھا ہوا ہے، اور ایک ایک دن کی رپورٹ بتائیں. اس دن پیر کو اتنے بندے آئے، منگل کو اتنے بندے آئے، بدھ کو اتنے بندے آئے، اتنے پیسہ جمع ہوا.
जुमेरात को इतने बंदे आए, इतना पैसा जमा हुआ, जुमे को इतने बंदे आए, इतना पैसा जमा हुआ, तो ये बता दें ये सारा कुछ अवाम को। तो नाजरीन, मैं तो कलमा हक बुलंद करता रहूँगा, बाकी ये एंड पे जो है चेयरमैन का मौक़िफ़ भी सुन लें कि उन्होंने क्या कहा था इस बारे में शटल सर्विस के हवाले से। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दे दें, लेकिन चेयरमैन का मौक़िफ़ लाजमी सुन लें। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। ये बताइएगा, जो डिप्लोमेटिक शटल सर्विस है, इसकी बिडिंग क्यों रोक दी गई और अभी तक क्यों नहीं हो पाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, डिप्लोमेटिक एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हम ये चाहते हैं कि इस्लामाबाद का और सीडीए का बेस्ट ऑफ द बेस्ट फेस नज़र आए। इसकी ये डायरेक्शंस हमें जब से हमने चार्ज संभाला, हमने डिप्लोमेटिक एनक्लेव के ऊपर काफ़ी काम किया। एम्बेसीज़ को हमने उनके साथ जो है ऑनलाइन लिया, और सबसे बड़ी बात ये कि हम ये चाहते थे कि इस्लामाबाद के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम 160 इलेक्ट्रिक बसेस, तो हमने 160 इलेक्ट्रिक बसेस जब सीडीए ने अपनी चला दी पूरे इस्लामाबाद के लिए, तो क्यों नहीं उसी सीडीए की इलेक्ट्रिक बसेस की फैसिलिटीज़ को हम डिप्लोमेटिक एनक्लेव में यूज़ करें। जब हमने आइडिया प्रेजेंट किया मिनिस्टर इंटीरियर को, तो उनकी डायरेक्शंस थी कि लेट डिप्लोमेटिक एनक्लेव को हम पोल्यूशन फ्री करें, हम उसके अंदर कोई डीजल ओरिएंटेड गाड़ी ना चलाएं। तो हमने फिर अपनी डेडिकेटेड टीम्स बसेस की वहाँ पे हमने स्टार्ट कर दी है, और उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। इलेक्ट्रिक बसेस अब डिप्लोमेटिक के अंदर एज अ शटल सर्विस के तौर पे चल रही है, और सीडीए ने इसको खुद से टेक ओवर कर लिया। अच्छा सर, अब बिडिंग नहीं होगी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अच्छा सर जी, ये जो शटल सर्विस है, मतलब जो इलेक्ट्रिक बस है बाहर वो 50 रुपये किराया ले रही है, जबकि ये एक छोटा सा एरिया है, उसके लिए 1500 रुपया उसकी फीस। मेरी बात सुने। ट्रांसपोर्ट जो है ना वो नेसेसिटी है, और ठीक है जी। नेसेसिटी होती है वो डेली ऑफिस आने और जाने के लिए। जो लोग डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर जो परमानेंट डेली बेसिस पे आते हैं ना, हमने उनसे कम पैकेज रखा हुआ है। लेकिन जो वीज़े के लिए आते हैं, जो एम्बेसीज को वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो बाहर जा सकते हैं, तो हमें एटलीस्ट इतना किराया तो दें कि हम अपनी शटल सर्विस और उस पूरे एमओयू उसका जो पूरा हमारा जो खर्चा है उसको वो लेके चलें। तो ये अप्रूवल लेके सर ये कराइए। किस थैंक यू। हेड में जा रहे हैं ये पैसे? सीडीए के पास सीडीए के हेड में जा रहे हैं? बस